پھر استغفار اور درود شریف، استغفار کرے اور زبانی پڑھنا چاہتا ہے، تسبیحات پڑھنا چاہتا ہے تو جتنی پڑھ سکتا ہے درود شریف پڑھے۔ درود شریف کے بارے ایک بات عرض کر دوں کہ ایک دفعہ ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ میں نے کچھ وقت مختص کر لیا ہے کاروبار سے جس میں صرف وظائف پڑھتا، تو اس میں نے کچھ کتاب، کچھ استغفار، کچھ کتاب اللہ، کچھ استغفار، کچھ مختلف وظیفے، تو جو ٹائم میں نے مختص کیا اس کا چوتھا حصہ میں صرف درود شریف پڑھتا، تو کیا یہ درست ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر درود زیادہ کر لو تو اچھا ہے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آدھا وقت میں باقی وظائف پڑھوں گا، آدھا وقت درود شریف پڑھوں گا۔ حضور نے دوسری دفعہ ارشاد فرمایا کہ اگر درود اور بڑھا لو تو اچھا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ایک حصہ وقت کا جو ہے وہ باقی وظائف کو دوں گا، 3 حصے درود شریف پڑھوں۔ فرمایا اور بڑھا لو تو اچھا ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ سارا وقت جو میں نے وظائف کے لیے مختص کیا ہے درود شریف ہی نہ پڑھتا رہوں؟ تو حضور نے فرمایا اگر تم درود شریف ہی پڑھتے رہو تو دنیا و آخرت کی تمام مصیبتوں کے لیے کافی۔ اس لیے ہمارے سلسلے میں تلاوت قرآن ضروری ہے، استغفار بھی بندے کے لیے ضروری ہے کہ روزانہ ایسی خطائیں بھی ہو جاتی ہیں جو ہم جانتے نہیں ہوتے، لہذا استغفار کم از کم ایک تسبیح ضرور پڑھی جانی چاہیے۔ اور بڑا آسان طریقہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ کم از کم 20 دفعہ استغفار کر لے تو 5 نمازوں میں 100 بار استغفار ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جتنا وقت لگے درود شریف پہ لگانا چاہیے۔ پھر جو سلسلہ میں درود شریف بتایا جاتا ہے اللہم صلی اللہ محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، یہ بھی حدیث شریف میں بہت سے درود شریف موجود ہیں۔ اس درود کے بارے حضور کا ارشاد یہ ہے کہ ہر درود کا ثواب کا ایک اندازہ، ایک معیار مقرر ہے کہ اتنا بہت زیادہ لیکن ایک معیار ہے۔ یہ درود جو ہے اس کا کوئی معیار انسانی علم میں نہیں، اس کا ثواب انسانی اندازوں سے زیادہ ہے۔ لہذا فرماتے ہیں ہمارے سلسلہ میں بڑا وظیفہ قرآن کریم ہے، پھر استغفار اور درود شریف۔ حلقہ ذکر میں صرف اللہ کا ذکر کرایا جاتا ہے، یا ہر مقام پر آیات قرآنی کا وظیفہ بتایا جاتا ہے۔ سیر کعبہ میں لبیک اور فنا فی الرسول میں درود شریف، باقی تمام مناظر سلوک میں اس میں اللہ کے سوا دوسرا ذکر نہیں بتایا جاتا۔ رفقا کو جمع کر کے توجہ کرنا، سانس کے ذریعے ذکر کرنا وغیرہ مقصود نہیں سمجھتا، بلکہ وسیلہ اور مقدمہ مقصود کا ہے۔ نہ خود خلیفہ بنانا دین، نہ خود حلقہ بنانا دین ہے، نہ توجہ کرنا ہی دین ہے، نہ صرف ناک سے سانس لینا ہی دین ہے، یہ مقدمات دین ہے۔ یعنی کوئی یہ جس طریقے سے ہم ذکر کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ جو اس طرح ذکر نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہے، یا یہ ذکر کرنا دین کا حصہ ہے، نہیں، یہ طریقے اور سلیقے ہیں۔ ایک سفر کرنا ہے، کوئی پیدل جاتا ہے، کوئی سائیکل پہ جاتا ہے، کسی کو گاڑی نصیب ہو جائے وہ گاڑی پہ چلا جاتا ہے، تو یہ پیدل جانا، سائیکل پہ جانا، گاڑی پہ جانا یہ ذرائع ہیں، مقدمہ ہے اس منزل تک پہنچنے کا۔ مقصد تو وہاں پہنچنا ہے، مقصد تو حصول رضائے باری اور صفائے باطن ہے۔ اب یہ طریقے جو ہیں یہ اس کے ذرائع ہیں۔ ہمارے سلسلے میں ان اوراد و وظائف کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں جو سنت سے ثابت نہ ہو، اور ہر کوئی جو وظیفے بتاتا ہے جو سنت سے ثابت نہیں ہے ان کا پڑھنا ہم جائز ہی نہیں سمجھتے۔ اور اگر کسی کو ہمارے اوراد و وظائف پر اعتراض ہو کہ یہ بدعت ہے تو پھر وہ ثبوت پیش کرے۔ اب یہ اسے بدعت ثابت کرنا تو اس کے ذمہ ہے۔ کتاب و سنت کی واضح تعلیمات ہمارے سامنے ہیں، انہی کو مشعل راہ اور مستر ہدایت اور معیار ہدایت سمجھتے ہیں۔ تو یہ بات بھی ذرا دھیان کر لیجئے، یہ خصوصاً عورتوں کو اس کی بڑی عادت ہے۔ ہر عورت کوئی نہ کوئی وظیفہ لیے پھرتی ہے، یا کوئی کام ہوتا ہے تو اکثر
خطوط آتے ہیں مجھے یا ای میلز آتی ہیں تو مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں. خدا کے بندو، دنیا میں ایسا کون سا وظیفہ ہے جو اللہ کو کسی کام کے کرنے پہ مجبور کر دے؟ کوئی ایسی طاقت ہے، کوئی ایسا کلام ہے، کوئی ایسی تسبیح ہے جو آپ پڑھیں تو اللہ چاہے نہ چاہے اسے وہ چیز دینی پڑ جائے؟ کوئی ایسا تصور ہے؟ یہ تو تصور ہی غیر اسلامی. اسلام میں جو وظیفے ہیں وہ بھی رضائے باری کو حاصل کرنے کے لیے ہیں کہ اللہ راضی ہو مجھ سے. تکالیف سے نجات کے لیے بھی اللہ سے دعا سب سے بڑا وظیفہ ہے کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، اس تکلیف سے مجھے نجات دے اور میری خلاصی فرما یا میرے لیے آسانیاں پیدا فرما. سب سے بڑا وظیفہ ہے دعا جو آپ اللہ سے کرتے ہیں. اور سب سے بڑا وظیفہ ہے اللہ کی کتاب جسے روز پڑھنا چاہیے. اور زبانی پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر درود شریف جیسا کوئی وظیفہ نہیں. دنیا اور آخرت کی تمام مصیبتوں کا علاج حضور نے اسے فرمایا. پھر ایسے عجیب حرکات کرتے ہیں کہ نقش لے جاتے ہیں. میں پسند نہیں کرتا نقش لکھنا دینا، لیکن مصیبت یہ ہے کہ اگر نقش نہ دیے جائیں تو پھر یہ بے دینوں اور عاملوں کے پاس جانا شروع کر دے. اور سلسلے کے لوگ میرے پاس عموماً تب آتے ہیں جب جادوگروں اور عاملوں سے تھک جاتے ہیں. یہ بڑی عجیب بات ہے. یہ دعویٰ بھی ہے کہ ہم نے بیعت کی ہے، یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم سلسلے کے ہیں. بیویاں خاص طور پر اڑوس پڑوس میں جو جادوگر ملے گا اس کے پاس بھاگ جائیں گی. پھر لکھیں گی بڑا دردناک خط ہوگا، جی میں نے اتنے پیسے لگائے، اتنے عاملوں کے پاس گئے لیکن فائدہ نہیں ہوا. وہ خدا کے بندو، اللہ کی کائنات میں کوئی شیطانوں کو دخل ہے؟ یہ عمل سارے تو بے دین اور شیطان، ان کے پاس کیوں جاتی؟ پھر نقش لے جائیں گے یا کوئی پتھر دم کرا کے لے جائیں گے تو ساتھ پھر کوئی اور وظیفہ شروع کر لیں گے، پھر اس سے فائدہ نہیں ہوتا. تو بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہر کام کا مالک اللہ ہے. ہر انسان کے ایک وجود میں 2.5 کھرب سیل ہیں، 2.5 کھرب ذرات ہیں. ہر ذرے میں حیات ہے، ہر ذرے میں مثبت منفی الیکٹرون ہے. تو ہر ذرے کو کب کہاں پیدا کرنا ہے، کب اسے موت دینی ہے، یہ اللہ کریم کا اپنا کام ہے. جو انسان کے بدن کے اس قدر قریب ہے کہ اس کے اندر 2.5 کھرب سیل کو حیات و موت دے رہا ہے، یار وہ جادوگروں کے قابو آتا ہے. خدا کا خوف کرو. وہاں جادوگروں کا اور عاملوں کا بس چلتا ہے. اس ذات سے کیوں وابستہ نہیں ہو جاتے؟ پھر اگر تمہاری تسلی نہیں ہوتی ہے اور اپنے شیخ سے کچھ چیز لے جاتے ہو تو پھر اس پر اعتماد کرو. دوسرا اعتراض جو لوگوں نے کیا وہ یہ ہے کہ کشف و الہام کا اظہار جائز نہیں. یہ بہت بڑا اعتراض کیا جاتا ہے. میں نے بعض چیزیں قرآن کی تفسیر میں، اسرار التنزیل میں بعض ایسی چیزیں آ گئیں تو مجھے ایک مولانا کا خط آیا. اچھے لوگ تھے، عالم تھے، تو انہوں نے مجھے لکھا کہ بھئی یہ چیزیں جو آپ نے لکھی ہیں متقدمین میں تفاسیر میں ہمیں اس طرح کی باتیں نہیں ملتی، یہ اسرار الہی ہیں اور ان کا اظہار تو جائز نہیں، تو آپ نے تفسیر میں لکھ دی. تو میں نے انہیں جواباً لکھا کہ حضرت اگر کوئی چیز قرآن اور سنت اور متقدمین کی رائے کے خلاف ہے تو اس کی تو نشاندہی فرمائیے کہ میں توبہ بھی کروں اور اسے کتاب سے کاٹ بھی دوں اور لوگوں کو بتاؤں بھی کہ یہ چیز غلط ہو گئی. لیکن اگر چیزیں قرآن و سنت اور متقدمین کے بنائے ہوئے اصول کے مطابق ان کی تفصیل زیادہ ہو گئی ہے تو یہ تو اچھی بات ہے، لوگوں کو بات سمجھ آنی چاہیے. دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ یہ اسرار الہی ہیں تم نے ظاہر کر دیے، تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کریم مجھے آپ سے بہتر جانتا ہے.
اسے پتہ تھا کہ اس کو جو بات میں بتاؤں گا یہ آگے بتا دے گا، اس نے چھپانی ہوتی تو مجھے ہی نہ بتاتا، یہ تو اس کی حکمت ہے۔ اور تیسری بات میں نے کہا مولانا آپ سے کس نے کہا کہ میں نے اسرار ظاہر کر دیے؟ جن کو اسرار سمجھتے ہیں آپ، میں انہیں عام بات سمجھتا ہوں، اس لیے میں نے بیان کر دی۔ اسرار تو اللہ نے پتہ نہیں مجھے کتنے دیے ہوں گے جن کی ہوا بھی کسی کو نہیں لگتی، آپ کو کیسے پتہ ہے کہ میں نے اسرار الہی بیان کر دیا؟ اسرار الہی تو میرے سینے میں ہے اور ان کا امین ہوں میں، تو شاید آپ پر بیان کروں تو آپ برداشت بھی نہ کر سکیں۔ تو یہ چیزیں جو بیان ہوتی، یہ بڑا کہا جاتا ہے جی یہ کشف اور ان چیزوں کا اظہار جو ہے یہ جائز نہیں ہے، اور مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فقرہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ نبوت کا اظہار واجب ہے اور ولایت کا استتار واجب ہے، یعنی نبوت کو ظاہر کرنا ضروری ہے اور ولایت کو چھپانا ضروری ہے۔ لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ جو مولانا تھانوی کے، وہ خود صوفی صاحب حال تھے اور اپنے مشاہدے بیان کر دیا کرتے تھے، وہ حقائق جو عام آدمی سمجھ نہ سکے اور بیان کرنے سے اس کے گمراہ ہونے کا اندیشہ ہو، یا کم از کم وہ یہی کہتا پھرے کہ یہ سب جھوٹ ہے، تو ایسے لوگوں کے سامنے وہ حقیقتیں بیان نہیں کرنی چاہیے۔ نبی پر جو کچھ ظاہر ہوتا ہے چونکہ اسے ماننا سب کے لیے ضروری ہے تو نبوت کا اظہار ضروری ہوتا ہے۔ ولی کی ولایت کا ماننا کسی کے لیے ضروری نہیں، ولی پر ایمان لانا ضروری نہیں، اس کے کشف کو ماننا ضروری نہیں۔ تو جو اصول حضور نے دیا ہے کہ لوگوں کو ان کی سمجھ کے مطابق ان سے بات کرو، علی قدر عقولہم، جو بات وہ سمجھ سکیں وہ کرو، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ اب بالکل ہی یہ نہ بتایا جائے تو یا تو پھر تصوف دین ہے تو دین کا بتانا ضروری ہے، اور اگر دین نہیں ہے تو پھر اسے کر کے کسی نے کیا کہا، پھر اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ تو اس کا جواب حضرت نے کیا دیا یہاں دیکھتے ہیں۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اظہار کشف و الہام جائز نہیں، فرماتے ہیں یہ بات یوں ہی مشہور چکی ہے کہ امور کشفیہ کو ظاہر نہ کیا جائے، عوام تو کیا خاص تک اظہار کو حرام سمجھتے ہیں اور اس پر تنقید کرتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اول اظہار علم سلوک ضروری ہے بطور اظہار نعمت کے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ کا انعام ہے، اور اما بنعمت ربک فحدث، اللہ کے انعامات کا اظہار ضروری ہے، یہ بھی شکر کا ایک طریقہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ سلوک دین کا شعبہ ہے اور اظہار دین ضروری ہے، یہ دین کا حصہ ہے اور دین کا تو اظہار ضروری ہے۔ سوم یہ ہے کہ اظہار کی ضرورت انکار کے مقابلے میں ہوتی ہے، اگر انکار حد سے گزر چکا اور شعبہ دین کا انکار ہے اس لیے اظہار ضروری ہے۔ فرماتے ہیں اظہار کی ضرورت انکار کے مقابلے میں آتی ہے، اگر لوگوں نے اس شعبے کا انکار ہی کر دیا ہے تو جتنی شدت سے انکار ہے اتنی شدت سے اظہار بھی ضروری ہوگا کہ جو طالب ہیں، خواہش مند ہیں، وہ اس منزل تک پہنچ سکے۔ تحدیث نعمت اور اظہار دین۔ تحدیث نعمت از روئے حکم باری تعالی ضروری ہے۔ صاحب تفسیر مظہری نے اما بنعمت ربک فحدث اس آیہ کریمہ کے تحت میں فرمایا کہ صوفیاء کرام کے اس اظہار پر تنقید نہ کی جائے، اور ارشاد الطالبین میں مذکور ہے کہ فمن انکر علی ہؤلاء الرجال فی مثل ھذا المقال فانہ انکر ھذا الآیہ، جس نے ان لوگوں کے ان ارشادات کا انکار کیا اس نے اس آیت کا انکار کیا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اور مشکات باب اللباس، مشکات شریف میں جو لباس کا باب ہے اس میں اس قسم کی باتوں میں صوفیہ کا انکار کیا، گویا اس نے آیت قرآنی کا انکار کیا۔ اور بات مشکات باب اللباس فصل 2 میں حضرت عمر بن شعیب سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتی علی عبدہ، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ بندے پر اس کی جو نعمت ہے اس کا اظہار کیا جائے۔ یہ باب اللباس میں ہے۔ یہ خواہ مخواہ کے پرانے میلے کپڑے پہن لینا، پھٹی ہوئی ٹوپی پہن لینا، ایک سوٹا ہاتھ میں حلیہ بنا لینا اور لاکھوں روپے اندر رکھ لینا، یہ جائز نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ جس کی جتنی حیثیت ہے اس کا اس طرح کا لباس بھی ہو کہ اللہ کی نعمت کا اظہار ہے یہ بھی، اور یہ بھی ادائے شکر کا ایک طریقہ ہے۔ اور یہ ہمارے ہاں تو یہ رواج ہو گیا نا کہ ولی اللہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ کپڑے پہنتا ہے نہ انسانوں سے ملتا ہے، وہ جنگلوں میں رہتے ہے، تو پھر اس کی ضرورت ولایت کی کیا ہے؟ جو انسانوں سے الگ کر دے، جنگلوں میں بھیج دے، تو اس کی ضرورت کیا ہے؟ ولایت کی ضرورت تو انسانوں کو ہے، تربیت کی ضرورت تو انسانوں کو ہے، اصلاح اور فائدے کی ضرورت تو انسانوں کو ہے۔ جنگلی جانوروں میں رہنا تو جانور بن جائے گا۔ اور علامات شرح مشکات شریف میں ہے، مشکات کی شرح ہے علامات، اس میں ہے عزیزہ معلوم شد کہ پوشیدہ کردن و نعمت و کتمان آ روانست، کہ اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا چھپانا جائز نہیں ہے۔ گویا موجب کفران نعمت است، یہ تو کفران نعمت کا سبب ہے۔ ہم چنی ہر نعمت کہ وہ تعالیٰ بر بندہ داد، یعنی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے بندہ کو دی ہے، مثل علم و فضل باعث کے ظاہر، جیسے علم ہے کسی کے پاس، یا کسی کے پاس نور بصیرت ہے، یا کسی کے پاس ذکر و اذکار ہیں، تو وہ دوسروں پر ظاہر کرے تا مردم بشناسند و استفادہ نمائن، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اور وہ اس سے فائدہ حاصل کریں۔ وَمِصْدَاقِ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ داخل شود، انہوں نے دوسری آیت کا حوالہ دیا ہے کہ جو قرآن میں آتا ہے مما رزقناہم ينفقون، سورہ بقرہ میں شروع میں آتا ہے کہ میں جو رزق انہیں عطا کرتا ہوں اس سے میری راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں، تو فرمایا اظہار نعمت بھی اس ضمن میں آئے گا کہ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اس کے پاس اللہ کی یہ نعمت ہے، اور تب وہ اس سے حاصل کریں گے۔ فائدہ اظہار کمالات باطنیہ برائے فائدہ خلق جائز اور چھپانا ناجائز، اور چھپانے والا ماخوذ ہوگا، ہاں مدار نیت پر ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چھپائے گا، دوسروں کو نہیں بتائے گا، تو اس کی گرفت ہوگی، اس سے پوچھا جائے گا۔ ہاں مدار نیت پر ہے کہ خلوص سے دوسروں کی اصلاح کے لیے بتاتا ہے یا اپنی بڑائی اور پیر بننے کے لیے بتاتا ہے، مدار نیت پر ہے۔ وَلِذَلِكَ جَوَّزَ لِلْخَامِلِ أَن يُعِينَ نَفْسَهُ حَتَّى يُعْرِفَ فَيَقْبِسَ مِنْهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ بَابِ التَّزْكِيَةِ، اس وجہ سے گمنام آدمی کے لیے جائز ہے کہ اپنے آپ کو ظاہر کرے کہ لوگ اس کو پہچان کر اس سے فائدہ اٹھائیں، تو اس کا اپنے اوصاف بیان کرنا فخر میں داخل نہ ہوگا۔ یعنی اگر اس لیے بیان کرتا ہے اس نعمت کو کہ دوسروں کو پتہ چلے اور وہ بھی حاصل کریں، تو پھر یہ فخر میں داخل نہ ہوگا۔ اگر یہ نیت نہیں ہے، اپنی بڑائی کی نیت ہے، تو پھر فخر میں داخل ہو جائے گا۔ اور تفسیر ابن کثیر میں ہے قال اجعلنی علی خزائن الارض، حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے فرمایا کہ مجھے امور خزانہ جو ہیں ملک کے وہ میرے سپرد کر دو، انی حفیظ علیم، میں اس فن کو جانتا بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ مجھے خزانوں پر معمور کر دے، اپنی مدح کا بیان کرنے، اور آدمی کے لیے ایسا اظہار مدح جائز ہے جب لوگوں کو ضرورت اور اس کا کمال پوشیدہ ہو۔ اب عزیز مصر تو انہیں ایک قیدی سمجھتا تھا، ان کا کمال نہیں سمجھتا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے خزانے اور ملکی خزانے کی جو امور یا وزارت خزانہ جسے آج کل کہا جاتا ہے وہ میرے سپرد کر دو کہ میں اس فن کو جانتا بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ تو فرمایا یوسف علیہ السلام کو وہ نہیں جانتے تھے، انہوں نے اپنا کمال بتایا جس سے سارے مملکت کا فائدہ ہوا، بے پناہ لوگوں کا فائدہ ہوا۔ اسی آیت کے تحت تفسیر جمل میں ہے اما اذا قصد تزکیۃ النفس ومدح ایصال الخیر والنفع الى الغیر فلا یکر ذلك ولا یحرم بل یجب علیہ ذلك مثالہ ان یکون بعض الناس عنده علم نافع ولا یعرف به فانه یجب علیہ ان یقول انا عالم۔ کوئی شخص اپنی تعریف محض لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی غرض سے کرتا ہے تو یہ نہ مکروہ ہے نہ حرام، یعنی مقصد یہ ہو کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کے پاس یہ دولت ہے اور وہ فائدہ حاصل کریں، تو نہ یہ مکروہ ہے نہ حرام ہے، بلکہ اس کا اظہار واجب ہے، ضروری ہے کہ لوگوں کو بتائے۔ مثلا ایک آدمی کے پاس علم ہے اور نافع علم ہے اور لوگوں کو واقفیت نہیں، تو اس پر واجب ہے کہ یہ بتائے کہ میں اس علم کا عالم ہوں۔
عدم اظہار مشروط بشرط ہے، یعنی اظہار نہ کرنا کچھ شرائط سے مشروط ہے، اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ جو شخص اظہار میں فخر سمجھتا ہو یا اظہار سے ایسا فائدہ اٹھانا چاہتا ہو جو شرعاً حلال نہیں، تو اس کا اظہار ریا، خود نمائی اور فخر میں داخل ہوگا، یہ ناجائز ہے۔ یعنی دو چیزیں، ایک تو اظہار سے اپنی بڑائی مقصد ہو، یا پھر لوگوں سے پیسہ لینا یا اپنی بات منوانا یا کوئی ایسا فائدہ حاصل کرنا مقصد ہو جو شرعاً جائز نہیں ہے، تو پھر اظہار جائز نہیں ہوگا۔ ومن هذا يؤخذ الامر بكتمان النعمة متى يوجد ويظهر كما روى في الحديث استعينوا على قضاء الحوائج بكتمانها فإن كل ذي نعمة معصود۔ اس سے معلوم ہوا کہ نعمت کا اس وقت تک کتمان یعنی چھپانا ضروری ہے جب تک وہ ظاہر ہو کر وجود میں نہ آ جائے، جیسے کہ حدیث میں ہے اپنی حاجتوں کی امداد انہیں پورا ہونے تک پوشیدہ رکھ کو کرو، کیونکہ ہر صاحب نعمت معصود ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پر انعام کرنا چاہتا ہے، اس کو بذریعہ کشف و الہام مطلع فرما دے، تو جب تک وہ انعام حاصل نہ ہو جائے اس کا اظہار نہ کرے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ بعض چیزیں کشفاً سمجھ آ جاتی ہیں، لیکن اگر ان کا اظہار کر دیا جائے تو بعض اوقات من جانب اللہ روک دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک شرط ہے اظہار نہ کرنے کی کہ جس کی اس چیز کی سمجھ آئی ہے اسے مکمل ہونے دو، پھر بتا دینا کہ اللہ نے مجھے پہلے بتا دیا تھا، لیکن جب تک اللہ کریم اس کی تکمیل نہیں فرماتے تم اپنے آپ کو بڑا آدمی بنا کر یہ نہ کرو کہ اللہ ایسا کرنے والے، وہ قادر ہے، وہ روک دے گا، تمہاری بات غلط ہو جائے گی۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جس کے پاس جتنی بڑی نعمت اور دولت ہوتی ہے اس کے حاصل بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں، تو حاسدین سے بچنے کے لیے بھی نعمتوں کے اظہار میں احتیاط کرنی چاہیے۔ یعنی وہ شرائط ہیں جو نعمت کے اظہار سے روکتی ہیں۔ جس پر انعام زیادہ ہوگا اس کے حاسد بھی اسی نسبت سے ہوں گے۔ دوسرا، رموز جو اللہ تعالیٰ اور ولی کے درمیان خاص ہیں، ان کے لیے اظہار سے مخلوق کو فائدہ نہیں، بلکہ مخلوق فتنہ میں مبتلا ہوگی، اور مخلوق فتنہ تو ان کا اظہار صحیح نہیں، ان امور کو ظاہر نہ کرے تاکہ صاحب اسرار بن جائے۔ میں پہلے یہ عرض کر چکا ہوں کہ بعض امور خاص اس بندے کے لیے ہوتے ہیں جو اللہ اور بندے کے درمیان ہوتے ہیں، اور ہر آدمی کی سمجھ کی استعداد ایک سطح کی نہیں ہوتی، دوسرے کو بتایا جائے تو وہ سمجھ نہیں سکتا، ہضم نہیں کر سکتا۔ تو ایسی باتیں جو خاص اس کے لیے ہوں اور دوسرے نہ سمجھ سکتے ہوں، بلکہ اظہار کرنے سے ان کا فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، ان باتوں کا اظہار نہ کیا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ کمال کسی قسم اور کسی درجے کا ظاہر ہو کر ہی رہتا ہے، لیکن حق یہ ہے کہ یہ چیزیں چھپتی نہیں ہیں، از خود بھی ظاہر ہو کر رہتی ہیں۔ مگر اظہار نہ ہو تو حق و باطل میں تمیز کیسے ہو؟ اگر بات نہ کی جائے، بتایا نہ جائے، تو سچ اور جھوٹ کا فرق کون سمجھے گا؟ صوفیہ، حقیقی صوفیہ اور بے معنی مدعیان تصوف میں فرق کیوں کرو گا؟ کس طرح پتہ چلے گا کہ حقیقی صوفی کون ہے اور کون محض تصوف کا دعویٰ کر کے چندے جمع کر رہا ہے؟ اس کا فرق کیسے معلوم ہوگا اگر اظہار نہ کیا جائے تو؟ اور لوگوں کو کیسے معلوم ہو کہ صحیح اسلامی تصوف کیا ہے؟ عوام کی تو یہ حالت ہے کہ ہر دیوانے کو مجذوب سمجھ لے کے تیار ہیں، اور مدعیان تصوف میں جسے چاہیں قطب زمان سمجھ لیتے ہیں۔ اب یہ غوث قطب تو عام ہو گئے ہیں اور لوگوں میں یہ تمیز بھی نہیں ہے۔ یعنی میں نے کئی پڑھے ہیں نام لکھے ہوئے، پہلے لکھیں گے غوث زمان، پھر اسے قطب دوران لکھ دیں گے۔ بھی غوث تو پہلے آپ نے لکھ دیا، اب قطب غوث کے ماتحت ہوتے ہیں، جیسے کسی کو لکھے جرنل اور پھر لکھیں کپتان بھی ہے۔ بھی آپ نے غوث تو سے پہلے لکھ دیا پھر قطب لکھنے کی، تو یہ تک تمیز لوگوں میں نہیں ہے کہ بڑا عہدہ جو پہلے لکھ رہے اسے چھوٹے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ان کو اگر بتایا نہ جائے تو سچ اور جھوٹ کا انہیں کیسے پتہ چلے گا؟ تیسرا اعتراض ہے کہ سماع موتا تو ممکن ہی نہیں، تو ان سے رابطہ کیوں کر قائم کیا جا سکتا؟ اب یہ بات تو ہو گئی کہ اظہار کرنا چاہیے یا نہیں۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ جو دنیا سے گزر جاتا ہے
تو مرنے والے کو بات سنانا، سما یا اس کا سننا یا اس سے بات کرنا، یہ تو قرآن میں آیا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ اصول پیش نظر رہے کہ جو معارف یا کمالات علمی روح اس دنیا میں رہ کر حاصل کرتی ہے، وہ بعد از مفارق بدن اس سے سلب نہیں کیے جاتے۔ یعنی اس میں پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ جو علمی یا ظاہری کمالات کسی کے پاس ہوتے ہیں، مرنے کے بعد وہ کمالات روح کے ساتھ ویسے ہی ہوتے ہیں، وہ سلب نہیں ہو جاتے۔ اگر دنیا میں کوئی طبیب تھا تو مرنے کے بعد بھی اس کی روح کو طب کے سارے نسخے یاد ہیں۔ اگر کوئی عالم تھا تو سارے مسائل روح کو بھی یاد ہے۔ اگر کوئی صوفی تھا تو اس کے سارے کمالات روح کے ساتھ موجود ہیں، وہ روح سے سلب نہیں کیے جاتے، بلکہ مقصوبہ علوم و معارف میں وسعت پیدا ہوتی ہے، بلکہ یہ بدن کا حجاب جو ہے یہ ہٹ جاتا ہے تو ان علوم میں اور وضاحت اور وسعت پیدا ہو جاتی ہے، اور روح کے ادراکات وسیع ہو جاتے ہیں، یعنی روح کی نظر اور وسیع ہو جاتی ہے جب بدن سے الگ ہوتی ہے۔ ہاں، روح سے وہ افعال و اعمال سلب ہو جاتے ہیں جو بدن کے وسیلہ سے کرتی تھی، ہاں وہ اعمال روح سے سلب ہو جاتے ہیں جن میں وہ بدن کو استعمال کرتی تھی۔ جو کام بدن کرتا تھا، بدن نہ رہا تو وہ کام بھی نہ رہے۔ دنیا میں روح مادی کانوں، آنکھوں، زبان کی محتاج تھی، کیونکہ مادیات کو سنانا اور دکھانا مقصود تھا۔ جب مادہ سے مفارقت یعنی علادگی ہوئی تو مادی آلات سلب ہو گئے۔ جب دنیا میں تو مادی چیزوں کو استعمال کرنا، مادی انسانوں کو سنانا مقصود تھا، مادی استعمال ہوتے تھے اعضاء۔ جب دنیا ہی سے الگ ہو گئی، مادے ہی سے الگ ہو گئی تو ان کی ضرورت نہیں رہی، یہ سلب ہو گئے۔ مگر روح میں بولنے، سننے، دیکھنے کی قوت باقی رہی۔ جس طرح زندگی میں دل دیکھتا سنتا، روح دیکھتی سنتی ہے، اس طرح، اور یہ روح کی ذاتی صفات ہیں۔ پس روح زندہ ہے، کلام کرتی ہے، دیکھتی ہے، سنتی ہے، کلام کا جواب دیتی ہے۔ یہ ایک اتفاقی مسئلہ ہے۔ امام غزالی نے احیاء میں مفصل بحث فرمائی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ فَقَلْبُ الْمُؤْمِنِ لَا يَمُوتُ وَعِلْمُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ لا یمحا وصفاء لا یقدر۔ مومن کا قلب نہیں مرتا، اس کا علم اس سے سلب نہیں کیا جاتا، اور اس کی صفائی مقدر نہیں ہوتی، یعنی جو صفائی باطنی دنیا میں حاصل کرتا ہے وہ خراب نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ بات کہ سماع موت کا مسئلہ کشف سے تعلق رکھتا ہے، اور اس گفتگو کا حق بھی اصحاب کشف کو ہے، جیسا کہ صاحب کشف الاسطار نے وضاحت فرمائی۔ کشف الاسطار ایک کتاب ہے، انہوں نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ وَعْلَمْ إِنَّ أَهْلَ الْكَلَامِ وَأَفْضَلَ الْمَرَامِ إِنَّ هَذَا الْمَسْأَلَةَ لَيْسَتْ بِمَا يَبْحَثُ فِيهِ الْلَفَّاظُونَ وَيَنْقِلُ النَّقَّالُونَ بَلْ هُوَ مِنَ الْكِشَافِ الصِّفَاتِ الَّذِي يَكْشِفُهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى بَعْضِ أَوْلِيَائِهِ۔ وہ فرماتے ہیں کہ خوب سمجھ لو، بہترین بات اور منتہی مقصود یہ ہے کہ سماع موتیٰ کا مسئلہ اس قبیل سے نہیں کہ لفظوں سے کھیلنے والے اس بحث میں پڑھیں یا محض نقل کرنے والے اسے نقل کر دیں۔ یہ تو انکشافات صفاتی سے ہے، جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بعض اولیاء پر منکشف فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ سماع موتیٰ لفظوں سے کھیلنے کا مسئلہ نہیں، نہ یہ بعض کتابوں سے نقل در نقل آیا ہے، یہ تو صفات ہیں جو بندے کو اللہ عطا کر دیتا ہے، اور اپنے خاص بندوں کو جب کشف عطا کرتا ہے تو یہ ان کا موضوع ہے، انہیں بحث کرنی چاہیے اس پر۔ بعد موت جسمانی روح کا علم اور حافظہ موجود رہا۔ جسم پر جب موت واقع ہو جاتی ہے تو جسم سے الگ ہو کر روح کا حافظہ بھی موجود ہوتا ہے، اور جو علم اس سے حاصل کیا وہ بھی موجود ہوتا ہے۔ فرمایا قال تعالی قیل ادخل الجنۃ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ سورہ یاسین میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اس بندے کو حکم ہوا کہ جا جنت میں داخل ہوا تو کہنے لگا کاش میری قوم کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ میرے پروردگار نے مجھے بخش دیا اور عزت داروں میں شامل کر دیا۔ یہ پہلے بھی گزر چکی ہے بات کہ جنت و دوزخ جس میں داخلہ قیامت کے بعد ہوگا وہ میدان قیامت میں ظاہر ہوگی، موجود ہے، لوگ وہاں تک حشر کے بعد پہنچیں گے۔ اس سے پہلے برزخ میں جنت اور دوزخ برزخی موجود ہے، جس میں
مومن جو دنیا سے جاتا ہے جنت میں اسے داخل کیا جاتا ہے یا اس کی قبر میں جنت کی نعمتیں آ جاتی ہیں، اور کافر جیسے فرعونی غرق ہوئے تو اغرقوا فادخلوا نارا، غرق ہوئے اور آگ میں داخل ہو گئے، لیکن قیامت کے دن فرمایا کہ آخرت میں اشد العذاب میں داخل ہوں گے، حقیقی دوزخ میں داخل ہوں گے۔ تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے، 3 نبی ایک گاؤں میں مبعوث ہوئے، گاؤں والے مان رہے نہیں تھے، 1 لاکھ شخص ایمان لا، اور اس نے کہا یہ اللہ کے رسول ہیں، کیوں نہیں مانتے ہو؟ لوگوں نے اسے شہید کر دیا۔ تو قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے کہ جیسے قتل ہوا تو اللہ نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ تو اس نے کہا، یہ قرآن کی آیت ہے، وَإِذْ وہ کہنے لگا وکیل ادخل الجنہ، اللہ نے جب وہ قتل ہوا اس کی روح بارگاہ الہی میں گئی تو اللہ نے اسے کہا جنت میں داخل ہو جائے۔ تو وہ کہنے لگا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی، کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ اللہ نے مجھے بخش دیا ہے اور مجھے بڑے معزز لوگوں میں شامل کر دیا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ قوم نے جو سلوک اس مرد مومن کے ساتھ کیا تھا اسے یاد تھا، مرنے کے بعد روح کو وہ سلوک بھی یاد تھا، اور اس نے یہ بات اظہار افسوس کے تو اسے یاد تھا کہ انہوں نے مجھے قتل کر دیا، اور اسی کا دکھ اس نے کیا، کاش انہیں پتہ چل جائے کہ تم نے تو مجھے قتل کر دیا ناراض ہو کر، لیکن میں شہید ہو گیا اور اللہ نے مجھے جنت میں داخل کر دیا۔ تو اسے دکھ ہو، کاش انہیں اس بات کا پتہ چل جائے تو وہ بھی انبیاء کی اطاعت کر لیں۔ روح سنتی بھی ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، روح کیسے سنتی ہے؟ فرمایا روح تو جسم لطیف ہے، مادی جسم کے ذرات بھی سنتے ہیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ مجھے وہ منظر دکھا دے، تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا؟ پوچھا گیا علم تو میں آپ کو یقین ہے؟ قالوا بلا، بالکل یقین ہے یا اللہ، میرا ایمان ہے، تو زندہ کر۔ میں وہ کیفیت دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس طرح زندے ہوں گے۔ تو حکم ہوا خذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لے لو مختلف نسلوں کے، جیسے بطخ، مرغا، کوا کو، اور 4 پرندے لے لو اور ان 4 کو فصرہن الیک، پھر انہیں اچھی طرح اپنے ساتھ ہلا لو، انہیں دانہ دن کا ڈالو، انہیں پالو، جب تکڑے ہو جائیں تو ان کو ذبح کر کے ان کو کوٹ کاٹ کے سارے ان کے گوشت مکس کر دو، سارے 4 کا مکس کر کے پھر تھوڑا تھوڑا مختلف پہاڑوں پر پھینک دو۔ فصرہن ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر تمام پہاڑیوں پر اس کو مکس کر کے تھوڑا تھوڑے گوشت کے پروں کے پر کھال گوشت کوٹ کاٹ کر ایک کر دو، پھر تھوڑا تھوڑا پہاڑوں پر پھینک دو۔ ثم ادعوہن، اس کے بعد انہیں بلاؤ، جس طرح آپ نے انہیں اپنے ساتھ ہلایا ہوا تھا اور جس طرح انہیں بلاتے تھے اس طرح انہیں بلاؤ، یاتینک سعیا، آپ دیکھیں گے کہ وہ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آ جائیں گے۔ تو اللہ کریم نے وہ منظر انہیں دکھا دیا۔ امام رازی نے اس آیت کی تفسیر میں معتزلہ کا رد ان الفاظ سے فرمایا، یعنی وہ جو ذرات تھے ان کے اب وہ مکس بھی ہو چکے تھے، تو جس پرندے کو حضرت پکارتے تھے اس کے ذرات ان ڈھیروں سے الگ ہو کر اڑتے ہوئے آتے تھے اور ان کے سامنے جڑ کر پرندہ بن کر زندہ ہو گئے۔ دوسرے کو پکارا، وہ بھی، تیسرا بھی، چوتھا بھی، وہ ایک ایک ذرہ بھی۔ تو فرمایا وہ وجود کے ذرات بھی سنتے تھے، تو روح کس طرح نہیں سنتی؟ یہ تو قرآن کریم میں موجود ہے۔ فرمایا معتزلہ ایک فرقہ ہے، اعتزال کا مطلب ہوتا ہے نکل جانا۔ معتزلہ کہتے ہیں دین سے اس طرح نکل گئے جس طرح کمان سے تیر نکل جاتا ہے، یہ شیعہ کا ایک ہے فرقہ۔ فلما دلت الآیت علی حصول فہم النداء والقدرت علی السعی، یعنی اس آیت نے یہ ثابت کر دیا کہ ان ذرات نے آواز بھی سنی، فہم النداء، اسے سمجھا بھی، اور قدرت علی السعی، اور ان ذرات کو اللہ نے یہ قدرت بھی دی کہ وہ بھاگ کر ایک جگہ جمع ہو جائیں۔ تلک الاجزاء لا تفرق، حالانکہ وہ متفرق اجزاء تھے اور مختلف پہاڑوں پر پڑے تھے۔ کان دلیلا قاطعا علی ان البنیۃ لیس شرطا للحیات، تو وہ فرماتے ہیں یہ بہت وزنی دلیل ہے کہ حیات کے لیے وجود کا مکمل یا صحیح ہونا شرط نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سنوا سکتے۔ اب ان کا وجود تو مکمل نہیں تھا، مختلف ذرات تھے، لیکن انہوں نے سنا بھی، دوڑ کر آئے بھی۔
اور آیت اپنے مفہوم کے اعتبار سے واضح ہے، روح کے سماع میں تو اختلاف ہے ہی نہیں، یعنی یہ اختلاف تو کبھی رہا ہی نہیں کہ روح نہیں سنتی۔ اختلاف اس بات میں کہ بدن سنتا ہے یا نہیں، یعنی جو علماء میں اختلاف رہا ہے وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد بدن سنتا ہے یا نہیں۔ روح کے سننے میں تو علمی طور پر تو علماء میں تو کبھی اختلاف نہیں رہا۔ نکیرین کے سوال و جواب کے وقت اعادہ روح کیا جاتا ہے جو حدیث متواترہ سے ثابت ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ نکیرین کے سوال و جواب کے بعد بدن سنتا ہے یا نہیں۔ مرنے کے بعد جب منکر نکیر سوال کرتے ہیں تو روح کو بدن میں لوٹایا جاتا ہے، روح اور بدن دونوں مل کر جواب دیتے ہیں، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ اختلاف اس میں ہے کہ جب منکر نکیر کے سوال ختم ہو جاتے ہیں تو پھر روح الگ ہو جاتی ہے، اس کے بعد بدن بھی سنتا ہے یا نہیں، روح تو سنتی ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ بدن اور اس کے ذرات بھی سن سکتے ہیں یا نہیں۔ تو یہاں تو سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ قادر ہے، بدن کے ذرات بھی سنتے ہیں۔ ان پرندوں کے مرنے کے بعد ان کے بدن کے ذرات نے بھی سنا۔ قال شیخ الاسلام الحدیث الصحیح المتواتر تدل على عود الروح الى البدن وقت السؤال وسؤال البدن بلا روح قولوا طائفة من الناس وانکرہ الجمہور۔ شیخ الاسلام نے فرمایا کہ صحیح اور متواتر احادیث نکیرین کے سوال کے وقت عود روح الی البدن پر دلالت کرتی ہیں۔ تو حدیث سے ثابت ہے کہ سوال و جواب کے وقت روح کو بدن کے ساتھ تعلق قائم کیا جاتا ہے، مگر ایک جماعت متعدد احادیث کی مخالفت کرتی ہے اور جمہور علماء نے اس جماعت کی مخالفت کیا۔ کچھ لوگ ان احادیث کا انکار کرتے ہیں لیکن جمہور علماء نے ان لوگوں کا انکار کیا ہے۔ علامہ سیوطی نے فرمایا قال ابن تیمیہ الاحادیث المتواترہ علی عود الروح الی البدن وقت السؤال والسؤال البدن بلا روح قال طائفة منهم ابن الغزوانی وحقا ابن الجریر انکرہ الجمہور۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ نکیرین کے سوال کے وقت عود روح الی البدن احادیث صحیح اور متواترہ ہیں، یعنی جب منکر نکیر سوال کرتے ہیں تو بدن کو طرف روح کو لوٹایا جاتا ہے، اس پر صحیح اور متواتر حدیثیں ہیں۔ اور ایک گروہ بلا روح ایک گروہ کا خیال یہ ہے کہ نہیں، روح تو اپنی جگہ چلی جاتی ہے، بدن سے سوال ہوتا ہے، جیسا ابن زاغونی نے ابن جریر اور کرامیہ کے بارے نقل فرمایا، اور جمہور علماء ان کے مخالف ہیں، یعنی پوری امت اس بات کا اختلاف کرتی ہے۔ قال السلفی عود الروح الی الجسد فی القبر ثابت علی الصحیح لجمیع الموتى وانما الخلاف فی الاستمرارها فی البدن۔ علامہ سلفی کہتے ہیں کہ قبر میں روح کا جسم کی طرف پلٹ کر آنا تو تمام مرنے والوں کے لیے ثابت ہے اور یہی صحیح مذہب ہے۔ اختلاف صرف یہ ہے کہ اس کے بعد بدن کا تعلق روح سے رہتا ہے یا نہیں، یعنی سوال و جواب کے لیے تو روح کا تعلق بدن سے قائم کیا جاتا ہے، اس کے بعد بدن کے ساتھ روح کا تعلق رہتا ہے یا نہیں رہتا، اختلاف اس میں ہے۔ وسئل عن المیت سئل هل یقظ ام سئل وهو اقل فاجاب یقظ، وسئل عن الروح هل تلبس الجثة كما كانت قال نعم ولكن خاطر الخبر انها تنحل في نصف الآن۔ شیخ الاسلام علامہ ابن حجر سے سوال کیا گیا کہ وقت سوال و جواب میت کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے یا حالت فراش میں لیٹے ہوئے ہی سوال جواب ہوتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا بٹھایا جاتا ہے۔ پھر سوال ہوا کہ روح بدن اوڑھ لیتی ہے، یعنی روح بدن میں اس طرح ہو جاتی ہے جس طرح زندگی میں تھی؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں، مگر حدیث میں آتا ہے کہ روح کا تعلق بدن کے اوپر حصہ سے ہوتا ہے، یعنی انہوں نے فرمایا کہ بدن کے ساتھ تعلق تو روح قائم کر لیتی ہے لیکن چونکہ اس نے چلنا پھرنا آنا جانا کہیں نہیں ہوتا، لہذا اس کا تعلق سینے تک اوپر کے حصہ میں ہوتا ہے۔ پھر چند سطور کے بعد فرمایا وَهِيَ لَا تَزَالُ مُتَعَلِّقَةً بِهِ وَإِنَّ بَلَا وَإِن تَمَزَّقَ وَتَقَسَّمَ وَتَفَرَّقَ، اور یہ تعلق روح کا بدن سے ہمیشہ رہتا ہے، ایک تعلق بدن کے ساتھ روح کا
ہمیشہ اور ہر حال میں رہتا ہے، اگرچہ جسم ریزہ ریزہ چورا چورا ہو جائے، مٹی ہو جائے، خاک ہو جائے، جہاں وہ اجزائے بدن ہوں گے روح کا تعلق ان کے ساتھ قائم رہتا ہے۔ اور روح کا تعلق جسم کے بالائی حصے سے، کیونکہ قلب بالائی حصہ میں اور سمجھنے کا آلہ ہے، سوال و جواب میں اس کا شمولیت ہوتی ہے۔ اگلی سرخی ہے کہ قبر میں انبیاء کے جسم کا تعلق روح سے دائمی ہوتا ہے۔ جہاں تک انبیاء کا سوال ہے تو انبیاء کی ارواح مبارکہ ہمیشہ ان کے وجود اطہر میں ہی رہتی ہیں۔ فجاء ابو بکر فکشف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقبلہ، حضور کے وصال کے بعد ابو بکر حاضر ہوئے، تشریف لائے اور چہرہ اقدس سے کپڑا ہٹایا، فقبلہ، اور بوسہ دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی، فقبلہ، حضور کو بوسہ دیا اور عرض کیا بے ابی انت و امی طبت حیا و میتا، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ زندگی میں بھی اور موت میں بھی ہمیشہ پاکیزہ رہے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ ہمیشہ پاکیزہ ہی رہے، دنیاوی زندگی میں بھی اور اس کے بعد بھی۔ اور پھر فرمایا واللہ الذی نفسی بیدی لا یذیکک اللہ موتتین، اس اللہ کی قسم جس کی قبضے میں قدرت میں میری جان ہے، اللہ آپ کو دو موتیں نہیں دے گا، یعنی دنیا سے جانے کے بعد روح اطہر بدن سے الگ نہیں ہوگی، دوسری موت نہیں ہوگی۔ اس کی شرح میں علامہ ابن حجر فرماتے ہیں احسن من هذا الجواب ان يقال ان حیاتہ فی القبر لا يعقبها موتا بل تمر حیا والانبیاء احیاء فی قبورہم۔ اس کی شرح میں ابن حجر فرماتے ہیں کہ آسن جواب یہ ہے کہ کہا جائے قبر مبارک میں حضور کی زندگی دائمی ہے جس کے بعد موت نہیں، اور انبیاء قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ فائدہ قبر میں سوال کے وقت روح کا جو تعلق بدن سے پیدا ہوتا ہے وہ انبیاء کے ساتھ ساتھ دائمی رہتا ہے، نبیوں کا وجود مبارک کا تعلق روح کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، اس تعلق کو توڑا نہیں جاتا، اسی وجہ سے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا مذہب یہی ہے۔ یہ چل رہا ہے عذاب و ثواب اور سماع موتیٰ کا موضوع ہی، اب یہاں سے آگے انشاءاللہ کل چلیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔